السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، پہلے تو بہت معذرت کہ میں بعض دفعہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ 2 مرتبہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جو میں ویڈیو ڈالتا ہوں اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے یا اس کو چلنا بند کر دیا جاتا ہے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے. بڑے ایکسپرٹ سے بھی پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا. کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ ان کا بھلا کرے. آپ نے دیکھا ہے گزشتہ دنوں سے، خاص طور سے جب عدالتوں میں نیب نے یہ کرپشن کنگز کے کیس پیش کرنا شروع کیے ہیں، عدالت عالیہ کی طرف سے، عدالت عظمیٰ کی طرف سے بڑی بے رحمی سے اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے، جس میں ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی، خاص طور سے چیف جسٹس صاحب تو باقاعدہ اس کو ایک نکارہ، فضول اور ایک بلیک میلنگ ٹول تک بھی قرار دے چکے ہیں. ناظرین کرام، یہ نیب کیوں قائم ہوئی تھی؟ مختصر بات ہے کہ جنرل مشرف نے کرپشن کے خلاف یہ ادارہ قائم کیا تھا کہ جو بڑے لوگوں پہ، چھوٹی کرپشن کا تو چھوڑیں نا، چھوٹی کرپشن کی تو ضرورت ہی نہیں. آپ ابھی کسی کے ساتھ 2000 روپے کی ہیرا پھیری کریں، 15 منٹ میں پولیس آئے گی اور کتوں کی طرح آپ کی پوری نسل کو مار مار کے اور کھینچتی ہوئی تھانے لے جائے گی، جہاں آپ چاہے اپنی بچوں کو بیچیں بازار میں، آپ کو 20-25 ہزار روپیہ رشوت دے کے پھر آپ کی پولیس سے جان چھوٹے گی. اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس آپ پر کیس ہی ہو جائے تو کرپشن کے اس کیس میں آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی. حالانکہ 420 معمولی دفعہ بھی لگے، آپ کی ضمانت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ضمانت کرانے کے لیے. بات یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان میں اب تک جو کچھ کرپشن کی بات میں کر رہا ہوں، جو میں کرپشن کا لفظ استعمال کروں تو آپ جان جائیے کہ میں بڑی کرپشن کی بات کر رہا ہوں. ہیوج کرپشن جو ہے، اس کرپشن کے خلاف پاکستان میں آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوا تو نیب کے حوالے سے ہی ہے. جتنے بڑے کیس آپ کو سامنے ہیں کہ نیب نہیں آئے. کیا وجہ ہے کہ ان کی تفتیش میں تو مہینوں بلکہ سالوں لگ جاتے ہیں، عدالت میں ان کا چلان پیش نہیں ہوتا، کاغذات مکمل نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور یہ نہ سمجھیے جب عمران خان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے مافیاز اور بڑے بڑے مافیاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جو صاحب فہم ہیں، جو اس ملک کے معاملات کو ایک درد دل پاکستانی کی طرح لیتے ہیں، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں آپ کو آج یہ عقدہ کھول ہی دوں کہ کیوں عدالت آخر بار بار ان کو یہ کہتی ہے. دیکھیے، پچھلے 20 یا 25 سال میں دونوں جماعتوں نے، جو رولنگ پارٹیز تھیں، صرف ایک کام کیا اور بڑی انہوں نے صبر سے، بڑی کنٹینیوٹی سے اور بڑی محنت سے کیا. وہ کام یہ ہے جناب، انہوں نے پی این سے لے کے سیکشن افسر تک، سیکشن افسر سے لے کے تو آگے سیکٹری لیول تک، ہر جگہ ہر محکمے میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. پولیس ہے سب سے بڑا ادارہ جہاں سے رسم کرپشن کی ابتدا ہوتی ہے. کچھ آپ کو اس بات کا پتہ ہے، پر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں پچھلے 20 سال سے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی اس طرح پولیس بھرتی ہوئی ہو کہ اشتہار دیا گیا تو اس میں پھر جناب ٹیسٹ ہوئے ہیں اور یہ ہوا ہے. ایسا ڈرامے بازی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈرامے بازی ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے، ان کی ایم این اے کی، ایم پی ایس کی سیٹیں ہوتی ہیں کہ آپ جی اپنے 5 بندے پولیس میں کرا سکتے ہیں، آپ اپنے 5 بندے فلاں محکمے میں، آپ اپنے، یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے جو ان کی پارٹی انہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے دیتی ہے. اور ان کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں کے مسائل ہیں، بے روزگاری اتنی زیادہ، اگر ہم ان کو نوکریاں نہیں دیں گے تو کل کو ہمارا ساتھ کیسے دیں گے. اب یہ جو لوگ اس میں کسٹم میں، ایف آئی اے میں، آئی بی میں، پولیس میں ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ نوکری دینے والے کے ذاتی ملازم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے چیلے چانٹوں کو جو آگے انہوں نے ایجنٹ چھوڑے، ان کو لاکھوں روپیہ دیا ہوتا ہے. مثلا کسی نے پولیس میں سپاہی بھرتی ہونا ہے
تو اس کا ریٹ 2 لاکھ ہوگا. جس نے ASI بھرتی ہونا اس کا ریٹ 5 لاکھ روپے ہوگا. اب وہ 5 لاکھ روپے جو دے کے وہاں پہ آیا پولیس میں, اس کو پہلے 5 لاکھ تو پورے کرنے ہیں نا. پہلے تو وہ 5 کروڑ بنائے گا, لیکن 5 لاکھ تو اس نے پورے کرنے ہیں. وہ 5 لاکھ پورے کرنے کے لیے اس کو بھی محکمے میں کرپشن ہیرا پھیری کرنی پڑے گی. جو کرپشن اور ہیرا پھیری کرے گا تو اس کو کون بچائے گا؟ وہی منشی مسدی جس کو 5 لاکھ دے کے وہ بھرتی ہوا تھا. وہ اس سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے یار میں کرا دینا کام, پھر اتنے پیسے کر دیں. اب اس نے فرض کیا 5 لاکھ کا ہی ہاتھ مارا ہے پہلا, یا 1 لاکھ کا مارا ہے, یا 20,000 کا مارا ہے. اس حساب سے منشی صاحب کی ریشو ہے 5% یا 10%, اسے دو اور معاملہ کلیئر کر. اس طرح یہ لوگ اپنے تبادلے ان کے ذریعے کرواتے ہیں, موٹی موٹی پارٹیوں تک پہنچنے کے لیے اپنے تبادلے کراتے ہیں, اپنی ہیرا پھیریاں کراتے ہیں, اپنے رینک لگواتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے یہ کرتے ہیں. یہ وہاں کے اب وہ آئے ایجنٹ, ان کے مالکوں کے جو بڑے مالک ہیں. اس وقت میں خدا کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں, میری اطلاعات کی حد تک جتنے بھی سرکاری وکیل ہیں, مجسٹریٹ سے لے کے تو چیف جسٹس تک کی عدالتوں میں پاکستان میں, وہ سب ان میں سے مجھے نہیں پتا اپنے میرٹ پہ کہتے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں ان میں درجنوں جو ہیں نا وہ ان پارٹیوں کے من پسند لوگ ہیں, جو پھر چھوٹے موٹے امتحان دے کہ وہ امتحان بھی یہ دلاتے ہیں, وہ سول جج بن گئے, سیشن جج بن گئے, یہ بن گئے, پھر آگے چل. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, تھانے یہ جو کیس ہوتا ہے عدالت میں جب ملزم کو سزا دلوانی ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے تھانے کے منشی سے. منشی نے چلان کاغذات کی شکل میں تفتیشی افسر کو دینا ہے. منشی پر معاملہ روک لیتے ہیں, لمبا کرتے ہیں. تفتیشی افسر لمبا کرے گا, او جی وہ ملزم موجود نہیں سی, او جی وہ ملزم دے یہ ہو گیا, ملزم دو ہو گیا, سر چھاپا مارنا ہے, سر یہ کرنا ہے, گڈی نہیں گی, یہ نہیں ہے گا, وہ نہیں. اس طرح کے کر کے معاملات کو لمبا کریں گے, لمبا. آپ نے اچھا یہ سلسلہ چلتا ہے ادھر سے منشی سے لے کے تو اوپر اعلیٰ عدالتوں کے جو ان کے وکیل صفائی ہیں پارٹی. زرداری صاحب کا کیس لیں. زرداری صاحب کا کمال کیا ہے, وہ کیس کو مہینوں, ہفتوں, مہینوں, سالوں پہ لمبا کر دیتے ہیں. آج بیمار ہے جی, آج لت خراب ہو گئی, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, جہاز نہیں ملیا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, آ رہے تھے جا رہے تھے فلاں کا. اچھا سب پہلے تو یہ حاضری میں کرتے ہیں, ان کو پریویلیج حاصل ہے, ان کو یہ حاصل ہے, ان کو حاصل. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے عدالت کہتی ہے چلو چلان پیش کرو. اب چلان کہاں سے شروع ہونا ہے؟ منشی سے لے کے تو وہ وکیل جو عدالت کا سرکاری وکیل تک جائے گا. منشی سے سرکاری وکیل تک سب لوگ ان کے بھرتی کرتے ہیں. اس لیے پاکستان میں کوئی کرپشن کا کیس اس کا گلگلہ تو مست ہے, نیب تفتیش تو کرتی ہے, کاغذات تو بناتی ہے, وہ غائب ہو جاتے ہیں. اچھا یہ کوئی بھی مرحلہ نہ ہو جو میں نے لفظ غائب کا استعمال کیا, یہ کب, یہ حربہ کب ہوتا ہے؟ یہ ٹرمپ کارڈ ہے ان کا. فرض کیا عدالت کا بڑا ہی دباؤ ہے, پارٹی دوسری بڑی حکومت نے سختی کی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, آخر فائل تیار ہو گئی. اب فائل تیار ہو گئی ہے تو جہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے وہاں آگ لگ گئی ہے, کاغذات گم ہو گئے ہیں, اصلی کاغذات گم ہو گئے ہیں, فوٹو اسٹیٹ کاغذات رہ گئے ہیں. یعنی عدالت تک معاملہ یہ جانے دیتے ہی نہیں. چلا جائے تو پھر ان کے پاس ایک دوسرا حربہ بھی ہے جو جج محمد ارشد والا حربہ تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ اس کی کیسی کیسی ویڈیو انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. وہ انہی دنوں گلیاں بناتے ہیں جن کو یہ اپنے ان کو یہ آرٹ آتا ہے, جو سانپ یہ پالتے ہیں نا, ان کے دانت پہلے نکال کے اپنے بستے میں رکھ لیتے ہیں کہ کل کو ان کو نہ کاٹ لیں. مجھے بتائیے اگر یہ تو یہ سمبولک ہے نا, یہ تو ان کو گرفتی جی فلاں کیس بن گیا, آج یہ وہ چودھریوں کی فلانی بےایمانیاں, یہ ہیرا پھیریاں, فلاں زرداری صاحب کا یہ, شریف برادران کا یہ فلانا. اگر اتنا بھی نہ ہو, ان کو عدالت نیب پکڑ کے 10-15 دن کے لیے بند بھی نہ کر سکے, تو مجھے بتائیے پھر کہاں سے انصاف ملے گا, کیسا انصاف ملے گا؟ کیا
آپ کے باقی سب ادارے بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں. کیا تفتیشی افسر جو ہے وہ اس نے کیس تیار کر لیا بڑی جلدی؟ کیا اس نے وہ آئینی تقاضے پورے کر دیے ہیں؟ نیب وہاں کیا کرے؟ نیب تو یہ کرتا ہے کہ اس کا انویسٹیگیشن افسر تفتیش کر کے کیس لاتا ہے کہ جی یہ جو بندہ ہے مجھے اس کی آمدنی کم ہے اور اس کی جو ہے ذرائع، اس کے ذرائع کام ہیں اور بظاہر اس کے بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں، اس کے جناب 20 محل ہیں، یہ ہے، اس کا وہ ہے، یہ منی لانڈرنگ کرتا ہے، فلان کرتا ہے، اور یہ ثبوت تو وہ لے آیا تفتیشی افسر. اب تفتیشی افسر کے ثبوتوں پہ مقدمہ درج ہوتا ہے. مقدمہ کہاں درج ہوتا ہے؟ پھر تھانے میں درج ہوگا نا، تو وہاں تو کام چل رہا ہے. اچھا پھر آپ اس بات کی کیا ضمانت دیتے ہیں کہ جو نیب ہے یہاں پہ جو تفتیشی افسر ہیں یہ کون ہیں؟ وہ کوئی مریخ سے تو نہیں نہ آئے. یعنی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ادارے کو گندہ کروانا ہو نا، کوئی ان کے پیسے نہیں لگتے، کوئی زور نہیں، وہ گندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان درندوں کو، انسانی خون پینے والوں کو پکڑیں، گردن سے پکڑیں. وما علینا الا البلاغ المبین.